अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब पाकिस्तान की अदलिया को सल्यूट करने को दिल करता है जिस तरह के फ़ैसले वो कर रहे हैं। अरशद शरीफ शहीद की अहलिया की गिरफ्तारी, इस हवाले से बड़ी ही अफसोसनाक खबर सामने आ रही है जिस पर जितना उस जज को दाद दी जाए कम है। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा और कप्तान के खिलाफ कार्रवाई को ब्रेक लगने जा रही है। बड़े मंसूबे को बहुत बड़ी ब्रेक लगी है और आज इमरान खान के लिए एक खुशखबरी है, एक मुस्बत खबर है। ऑल दो सिस्टम में इमरान खान के लिए अच्छी खबरें कम ही हैं और एक जानिब तो सिस्टम मामलात को अफाम व तफहीम से हल करने की भी कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब प्रेशर भी पूरा लगा रहा है। यानी मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है। उसके साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस ने शिकायत कर दी है और इस वक्त हाई कोर्ट से पुलिस बाकायदा तौर पर फड्डा भी ले चुकी है। ये फड्डा किस तरफ को जाकर रुकेगा, ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ये मामलात भी आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त नाज़रीन कराम, आपको पता है कि मुल्क के अंदर एक क्रैकडाउन लॉन्च किया गया है। जनरल आसिफ गफूर इस वक्त कोर कमांडर कोयटा हैं। उन्होंने किस तरह से बोलती बंद की है बहुत से लोगों की और बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। ज़ाहिर है इस वक्त मुल्क के अंदर जो एक नई कैंपेन लॉन्च की गई या फिर एक नया इनिशिएटिव है या एक नया एफर्ट है, मुल्क के अंदर स्मगलिंग, बिजली चोरी, चीनी चोरी, ये सारे क्रैकडाउन्स हो रहे हैं। और इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो रेलिवेंट कोर कमांडर्स हैं उन्हें जो भी डायरेक्शंस दे चुके हैं उस हवाले से बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ फिगर्स हैं जो आपके सामने इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, एक हमारे मुल्क के अंदर क्या ही अच्छा निज़ाम इंसाफ है। मतलब जो आज हुआ है उसके बाद तो इस सिस्टम पर 1% भी किसी को एतबार था। तो अब जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसके बाद भी अगर आप पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर 1% यकीन या एतमाद आपका कायम रहता है तो फिर आप खुद ही इसके ज़िम्मेदार होंगे। मैं बड़े अरसे से एक शेर अपनी वीडियोस में पढ़ता हूँ कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो आप देखें कि किसी को इंसाफ क्या मिलना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी, उससे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पाकिस्तान में कोई नहीं हुआ, अरशद शरीफ। जिस तरह उन्हें बेरहमी से शहीद किया गया, क्या हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ होना है? क्या खाक इंसाफ मिलना है? हमारे मुल्क में हुआ क्या हुआ है? अब ज़रा ये खबर दिल थाम कर सुने। ये मैं कोई लतीफ़ा नहीं सुना रहा, ये मैं आपको पागल नहीं बना रहा। मुझे शुरू में खुदा की कसम इस चीज़ पे खुद भी यकीन नहीं आया कि हमारे मुल्क में बेहिसी की ये इंतहा भी हो सकती है, ये भी एक मुल्क में हो सकता है। तो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अदम पेशी पर अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदम पेशी पर अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर अली उस्मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अरशद शरीफ की अहलिया, अरशद शरीफ का बेटा और प्रोड्यूसर, इनके समेत 19 अफराद गवाहान में शामिल है इस केस के। जबकि दूसरी जानिब अरशद शरीफ की फैमिली सरकार की मुद्दईयत में इस दर्ज FIR को पहले ही रद्द कर चुकी है। मतलब हुआ ये कि सरकार ने एक FIR दर्ज की हुई है, उसका केस चल रहा है, फैमिली रिजेक्ट कर चुकी है उस FIR को, क्योंकि अहले खाना का कहना है कि सरकार ने अरशद शरीफ कत्ल केस की FIR अपनी मुद्दईयत में क्यों दर्ज की। हमारी दरख्वास्त पर यह दर्ज FIR नहीं हुई, हमारी दरख्वास्त पर यह FIR दर्ज करें। जो उनके असल लवाहिकीन है अरशद शरीफ शहीद के, वो जब FIR ही रद्द कर चुके हैं तो इस केस में क्यों पेश होंगे, कैसे पेश होंगे? अरशद शरीफ कत्ल अज खुद केस का नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी ज़ेर समाअत है। और अरशद शरीफ को गुज़श्ता साल 23 अक्टूबर को कीनिया के शहर नैरोबी में जिस तरह से मारा गया, कत्ल किया गया, शहीद किया गया, आज भी हम ये गम नहीं भूले। लेकिन हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर? मजिस्ट्रेट साहब को तो पूरी 25 करोड़ आवाम का जो है वो सलाम है कि किस हिम्मत से उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती इंश्योर की है, किस तरह से उन्होंने अरशद शरीफ शहीद की अहलिया के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए कि बुला के लाओ उस गवाह को, इस केस के अंदर इंसाफ देना है उसे। आप इंसाफ दे सकते हैं?
ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیں تو صحیح. آپ انصاف دے سکتے ہیں, انصاف سپریم کورٹ نہیں دے سکا تو آپ کی کیا وقت ہے. میں ہرٹ ہوں اس خبر پہ, مجھے تکلیف ہوئی ہے اس خبر پہ, بڑی میں عزت کرتا ہوں مجسٹریٹ صاحب کی, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. آپ اپنی اداؤں پہ خود غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, تو سپریم کورٹ میں بھی جو از خود نوٹس ہوا, بندیال صاحب بھی بڑے کھڑاک کرتے ہیں اور پھر وہ کھڑاک آدھے رستے میں ہی رک جاتے ہیں, دم توڑ جاتے ہیں. تو عرشی شریف قتل کیس کے اندر سب کو قاتلوں کا بھی پتہ ہے, اور سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت ہو رہی ہے وہ کس طرح کی ہو رہی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے, اس لیے اس کو یہیں پہ رہنے دیں. دوسری جانب ناظرین کرام, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک کریک ڈاؤن لانچ کیا گیا, اور یہ مثبت چیز ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز بس انشور کریں, آرمی چیف کا یہ انیشیٹو ہے, چلیں جو بھی ہمارے ملک کے اندر بہتری لائے. ایک ڈیبیٹ ہے اور ایک سیکشن یہ پوائنٹ ریز کر رہا ہے, اور ٹھیک ریز کر رہا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے, لیکن اس وقت ہمارے ملک میں نظام تو ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر اگر کچھ بہتری آتی ہے, کسی بھی طرح سے آتی ہے, اس بہتری کا تو خیر مقدم کیا جائے گا. لیکن ایک چیز, ایک امتحان ہے, ایک پیمانہ ہے کہ قانون مکڑی کا وہ جالا نہ بنے جس میں صرف کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض پھنس جائیں اور بڑے جانور اس مکڑی کے جالے کو پھاڑ کے نکل جائیں. اکراس دی بورڈ پھر آپ کو کریک ڈاؤن نظر آئے, کچھ جگہوں پہ یہ کریک ڈاؤن ہوا بھی ہے. پشاور میں کرنسی مارکیٹ سیل ہوئی اور یہ سب کچھ ہوا. اب وفاقی تحقیقاتی ادارے نے کے پی میں حوالہ ہنڈی اور ڈالر کی سمگلنگ کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے لیے 3 ٹیمیں بھی تشکیل دی ہیں. بڑے کریک ڈاؤن کے تحت کارروائیوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں, اور یہ بہت بڑے لیول پر چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اب پچھلے کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں, 3 دن پہلے خبر آئی کہ کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 230 روپے پہ جا پہنچی. 2 دن پہلے خبر تھی کہ چینی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کوئٹہ میں کارروائی کی گئی, اور اے سی کوئٹہ نے چینی ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشن کیا. قیمت اب جو ہے وہ گر کر 190 روپے پہ آ گئی ہے. پھر ایک اور خبر آئی کہ ضلعی انتظامیہ نے سریاب روڈ پر کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں چینی برآمد کی. 300 ٹن چینی برآمد کی گئی ہے. سمگل شدہ 5000 پلاسٹک بیگ کے کارٹن اور 1000 کین آئل بھی برآمد کیا گیا ہے, اور بڑے پیمانے پہ یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. مردان کے اندر بھی یہ کارروائی ہوئی ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو اپنے تھمبنیل میں بھی بتایا کہ ایک پورا طبقہ ملامتیہ ہے پی ڈی ایم کے ٹولے کے حامی صحافیوں کا, اور ایک پورا ٹولہ ہے آگے, ان کا بھی ایک ٹولہ ہے جو کہ اٹیک شروع کر دیتے ہیں, اور انہوں نے کور کمانڈر کوئٹہ پر بھی اٹیک شروع کر دیے سمگلنگ اور اس طرح کی چیزوں کے اندر, لگاتار ان کا نام لے لے کے. لیکن اب جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد ان کی بولتی بند ہو گئی, اور اوبویسلی یہ پروفیشنل لوگ ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں جو انہیں ٹاسک دیا گیا. اس ٹاسک کو انہوں نے فلفل کرنا ہے, اور بہت بڑا چیلنج ہے, اور اگر یہ چیلنج پورا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے قوم کو ریلیف ملنا چاہیے, ملک کے اندر حالات ٹھیک ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کچھ ہمیں نہیں چاہیے. دیٹس آل وی نیڈ. اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا مطالبہ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے رول آف لا ہو, کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی ہو, سب اپنے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر ہوں, اور ملک کے اندر معاملات اور نظام ٹھیک ہو جائے. یہی ہر پاکستانی کی خواہش ہے. دوسری جانب ناظرین کرام, آپ کو پتہ ہے کہ اب اسلام آباد پولیس کے افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے, خاص طور پر ڈپٹی کمشنر کے خلاف. اب اسلام آباد پولیس ٹویٹس بہت کرتی ہے اور بہترین انداز میں اپنا ٹویٹر مینج کر رہی ہے. شہر اقتدار کے جرائم مینج ہو نہ ہوں, پولیٹیکل کیسز مینج کرنا اور ٹویٹر مینج کرنا, کلاسز لینی چاہیے پوری دنیا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اسلام آباد پولیس سے. اور اب اسلام آباد پولیس نے ٹویٹ کیا, اور ساتھ ہیش ٹیگ بھی یہ بڑے بہترین ڈالتے ہیں, ہیش ٹیگ پولیس, ہیش ٹیگ اسلام آباد, ہیش ٹیگ ICP. لکھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے افسران کے حوالے سے توہین عدالت کارروائی کے متعلق خبریں. اسلام آباد پولیس قانون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. اسلام آباد پولیس اپنے افسران کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اسلام آباد پولیس ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اسلام آباد پولیس کے افسران کو دفاع کا بنیادی حق نہیں دیا گیا. اسلام آباد پولیس اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی کر رہی ہے. IG اسلام آباد کے حوالے سے پہلے اس طرح کی بے بنیاد خبریں نشر کی گئیں. افواہوں اور غیر مصدقہ بیانات سے ہوشیار رہیں, قانون کی بالادستی کے لیے پولیس سے تعاون فرمائیں. تو یہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا اور افسران کو دفاع کا بنیادی حق نہیں دیا گیا, یعنی عدلیہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں. IG پنجاب نے کچھ دن قبل جسٹس امجد رفیق کو پرویز الہی کیس میں کہہ دیا تھا کہ آپ تو پارٹی بن گئے ہیں, کیونکہ آپ اپنے جوڈیشل آرڈرز کی توہین کے اوپر سٹینڈ لے رہے ہیں, تو آپ تو پارٹی ہیں, آپ تو بائسڈ ہو گئے, آپ سکرپٹ کے تحت نہیں چل رہے, اس سے بڑا اور کیا جرم ہوتا ہے. تو اس ٹاؤٹ IG نے ٹھیک کہا تھا. تو وہی اب اسلام آباد پولیس کا بھی موقف ہے کہ ٹھیک ہمیں حق نہیں دیا جا رہا.
پھر ناظرین اکرام ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب جسٹس ریٹائرڈ سید اصغر حیدر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے اس وقت بشرا بی بی اور عمران خان کے حوالے سے کیسز منطقی انجام تک پہنچے ہوئے ہیں، توڑ لگائے ہوئے ہیں انہوں نے کیسز، مطلب اس میں عمران خان چھوٹتے ہیں تو اگلی گرفتاری نیب کی ہے۔ عمران خان کے خلاف نیب کا القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں ریفرنس دائر کرنا لٹک چکا ہے، کیونکہ پروسیکیوٹر جنرل نیب سید اصغر حیدر نے استعفیٰ دیا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری کے بغیر نیب عدالت میں ریفرنس دائر نہیں کر سکتا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب کے بغیر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اور کیسز کی منظوری بھی لٹک چکی ہے، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور پروسیکیوٹر جنرل نیب نے اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی مدت ملازمت فروری 2024 میں مکمل ہونا تھی، اور ان کی منظوری کے بغیر نیب عدالت میں کوئی ریفرنس دائر نہیں کر سکتا۔ نیب ترمیمی قانون کا عدم ہونے پر مقدمات کی بحالی کے لیے بھی پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری لازمی ہے۔ اب انہوں نے اپنا استعفیٰ چیئرمین نیب کے ذریعے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھجوایا ہے۔ مستعفی ہونے کی وجہ انہوں نے ذاتی وجوہات کہی ہیں، اور کہا ہے کہ وہ مزید اپنے عہدے پر کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو اپیرنٹلی اس میں یہ لگ رہی ہے، باریک نقطہ ہے، اسے سمجھیے گا کہ عمران خان کے خلاف ریفرنسز کا کیس بھی لٹک جائے گا، لیکن اگر نیب ترمیمی قانون جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ کالعدم ہو جاتا ہے، تو کالعدم ہونے کے بعد کچھ دیگر مقدمات بحال ہونے ہیں، وہ مقدمات بحال ہونے کے لیے بھی پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری لازمی ہوتی ہے، تو وہ معاملہ بھی لٹک سکتا ہے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے، دونوں سائیڈ سے اس نقطے کو سمجھیں، کہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ کی طرف تو معاملہ نہیں جا رہا، پھر کیا ہے لیٹس سی، لیکن ایک یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ سی جو میں نے سامنے رکھ دی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔